مولوی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، قرآن کریم کی اس غلطی پر ٹوک نہیں سکتے کہ یہ فرض نہیں ہے. اگر احناف یہ غلطی کر دے تو کتاب چھاپی جائے، اور تمہارا عالم ممبر پر بیٹھ کر اگر یہ غلطی کرتا ہے تو ٹوکنے کی کسی میں ضرورت نہیں ہے. یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. اس کو کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنا. مسلم شریف کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا، اگر غلط کام دیکھے فلیغیرہ بیدیہ، پہلا درجہ یہ ہے اپنے ہاتھ سے روکو. وہ فلیغیر کا ترجمہ ہے وہاں پر، میں نے روک دو کر دیا، باقی علمی لائن کا ہے تو میں بتلا نہیں رہا. فلیغیرہ بیدیہ، پہلا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے روک دو. وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ہاتھ سے روکنے والے، پھر بھی قرآن کریم غلط پڑھا گیا، ہاتھ سے نہیں روکا گیا. پہلی غلطی خاص طور سے سننا، یہ پہلی غلطی بار بار دہرائی ہے اس کے اندر. دوسری غلطی ہے سورہ نجم کی آیت نمبر ہے 3. صحیح آیت یہ ہے وما، واو کے ساتھ میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس شخص نے غلطی یہ کری ہے کہ وما کی جگہ ما ينطق عن الهوى کہہ دیا ہے. کوئی روکنے والا نہیں تھا، حدیث یہ ذہن میں نہیں تھی. یہ اصول صرف احناف کے لیے ہیں، کتابیں صرف احناف کی مخالفت میں چھپائی جاتی ہے. یہ اصول تمہارے لیے نہیں، یہ اصول صرف ہماری مخالفت کے واسطے ہے. تیسری غلطی اس شخص نے یہ کری ہے کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہاں بھی وما کے ساتھ میں، ماں کے ساتھ میں ہوا ہے. اس شخص نے جو پڑھا ہے ماں بغیر واو کے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ تین غلطیاں ہیں، یہ تین غلطیاں ہیں جو اس شخص نے قرآن کریم کے اندر کی ہے. اور خود اللہ تعالیٰ نے اس کے زبان، دیکھو خصوصی درخواست ہے سبھی صاحبان سے کہ اس طرح کا شور نہ کریں اور اطمینان سے بیٹھ جائیں، کیونکہ قرآن کریم جب پڑھا جا رہا ہے تو اس کو سننا بھی ضروری ہے. میں آیت پڑھ رہا ہوں قرآن کریم کی، آگے آ جائیں. اور خاص طور سے یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ اگر درمیان میں کسی نے شور کیا تو اس شور کے اوپر اٹھنا نہیں ہے، کیونکہ سامنے والے چاہیں گے یہی کہ شور کر کے مجمع کو منتشر کر دیا جائے. آگے مجمع کو آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی جگہ بیٹھ جائیں. بیٹھو مجمع بیٹھو، اپنی کو ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، جگہ بہت جناب. جو شخص اللہ تعالیٰ کی جانب ایسی بات کہے جو اللہ تعالیٰ نے نہ کہی تو اللہ تعالیٰ اس پر سخت سزا اتنی سنا رہے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تو ہم بھی ان کی جان لے لیتے. اب اندازہ لگاؤ کہ یہ شخص یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی جانب ایسی بات کہہ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہ کہی ہو، تو پھر اس کی کیا ماننی چاہیے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو گردن مارنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. انسان اگر ایسا کام کرے تو سزا تم نے خود بتائی ہے، سزا تم بھگتو. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اگر اس غلطی کی نشاندہی کرنے کے بعد میں بھی کیسٹ کے اندر اصلاح نہیں کی گئی تو بتلایا یہ جائے گا کہ نعوذ باللہ انہوں نے قرآن کریم کو غلط لوگوں تک پہنچایا ہے، اور میں یہ زور و شور کے ساتھ میں اس کی تردید کروں گا جب تک کہ اس کی تردید میں کوئی کتاب سامنے نہ آ جائے اس جانب سے. میں نے تو تردید کی ہے، غلط آیت پڑھی تھی تو بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں جن کو ہم حدیث کہتے ہیں، تو اس کے اندر بھی غلطی برداشت نہیں کی جا سکتی. اس کے اندر بھی غلطی برداشت نہیں کی جا سکتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اندر یعنی حدیثوں کے اندر تھوڑی سی بھی غلطی، کتنی تھوڑی سی، میں تھوڑا سا بتلاتا ہوں آپ کو. حافظ زین الدین یعنی علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے الفیۃ الحدیث نام کی اصول حدیث پر ایک کتاب لکھی ہے جس کے اندر 1000 اشعار میں اصول حدیث کو بیان کیا. میں حدیث کے اندر کتنی سی غلطی برداشت نہیں کی جا سکتی اس کو بتلا رہا ہوں، کتنی چھوٹی. علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے الفیہ میں اس کو نقل کیا ہے اور عنوان یہ ڈالا ہے ابدال الرسول بالنبی وعکسہ. یعنی حدیث کے اندر اگر کہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے اور اگر کوئی شخص اس کو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے. دیکھو محدثین اتنی بھی غلطی برداشت نہیں کر رہے ہیں کہ اگر قال رسول ہے تو قال رسول ہی کہو، قال نبی نہیں کہہ سکتے. انہوں نے اس میں منع کا ظاہر المنع اس طرح کا لفظ استعمال
بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے الکفایہ میں بھی اس کو نقل کیا ہے کہ جہاں رسول ہے اس کو رسول ہی کہا جائے، جہاں نبی ہے اس کو نبی ہی کہا جائے. اور اس شخص نے حدیث کے اندر غلطی نہیں بلکہ اغلاط کی ہے. کیا کی ہے؟ اغلاط کی ہے. کیسے میں بتلاتے چلتا ہوں اس کو، لیکن پہلے یہ بات بتاؤں، یہ غلطی اگر حدیث کے اندر آئی ہے تو علماء حق کا کیا انداز رہا ہے غلطی کو درست کرنے کا. دیکھو ایک حدیث ظلال ہے بخاری شریف کے اندر، یعنی 7 لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش میں سائے میں رہیں گے. میں بتلا یہ رہا ہوں کہ اگر محدث بھی غلطی ایسے والی کرتا ہے تو اس پر محدث ٹوک دیتا ہے. میں بتلا رہا ہوں کتنی چھوٹی غلطی ہے، کوئی معنی کا فرق بھی نہیں ہے. دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ حدیث ظلال میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، بہت طویل حدیث ہے. حدیث کے آخر میں جملہ ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ وَأَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. یعنی ایک آدمی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہے گا جس نے صدقہ کیا. کیسا؟ چپکے سے. کتنے چپکے سے؟ حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ اس کے الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہیں کہ سیدھے ہاتھ نے کیا صدقہ کیا. لیکن جب یہی روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں صحیح مسلم میں، تو وہاں پر اس طرح کہتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ، یعنی یمین اور شمال میں آگے پیچھے کر دیا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں یہاں پر پکڑ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس حدیث کے اندر جو شمال اور یمین آگے پیچھے ہو گئے ہیں یہ کسی راوی کا وہم ہے، ورنہ حدیث صحیح وہی ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک جملہ ہے الٹے ہاتھ کا اور سیدھے ہاتھ کا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لیکن محدث پکڑ کر رہے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث ہے موطا کے اندر، بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے مالک النافع عن ابن عمر کے طریق سے کہ صدقہ فطر کس پر ضروری ہے، تو آخر میں من المسلمین ہے، آخر میں من المسلمین ہے. لیکن جب امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں مان مالک النافع عن ابن عمر کے طریق سے، تو نقل کرنے کے بعد میں امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ من المسلمین کا جو اضافہ ہے یہ امام مالک کی جانب سے حدیث میں یہ اضافہ نہیں ہے، حدیث میں یہ اضافہ نہیں ہے. تو من المسلمین کے اضافے سے کچھ نقصان نہیں تھا، صدقہ فطر مسلمانوں پر ہی ہوتا ہے. لیکن اتنی سی غلطی کو بھی حدیث کے اندر محدثین برداشت نہیں کرتے، فوراً بتا دیتے ہیں. ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، بتا دیتے ہیں. اور اس شخص نے ایسی چھوٹی سی غلطی نہیں، اتنی بڑی بڑی غلطی کی ہے، اتنی بڑی بڑی غلطی کی ہے. اللہ تعالیٰ حدیث کے اندر ہم سب کو غلطیاں کرنے سے محفوظ رکھے، بچائیں. میں نے جو حدیث پڑھی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلم کی، من کذب علیہ متعمدا، جو شخص مجھ پر یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے، یعنی ایسی بات بولے جو میں نے نہ کہی ہو، فلیتبوأ، یہ امرکہ سے ہے، ایسے شخص کو مقعدہ من النار، جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا ہی لینا چاہیے. اگر آپ سسم کی جانب سے امام حرمین رحمۃ اللہ علیہ ہے، امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، تو امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ایسی کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ احوری کا دمہ ہو، یعنی اس کا خون کرنا بھی حلال ہو جاتا ہے. یہ سزائیں بیان کی گئی ہے شریعت کے اندر، اگرچہ کہ جمہور اس کے ساتھ میں نہیں. تو اس شخص نے ایک غلطی نہیں کی ہے بلکہ بڑے غلطیاں کی ہیں، بڑے غلطیاں. جب یہ شخص اللہ تعالیٰ کی جانب غلط بات بول سکتا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بول سکتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بول سکتا ہے. میں نے ایک آیت پڑھی ہے خطبے کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان جاءکم، تمہارے پاس میں اگر کوئی آئے، فاسق اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس میں کوئی فاسق آئے، فاسق کہتے ہیں کس کو؟ جو گناہ کبیرہ کرے اور کر لیا ہے، لوگوں نے اس پر ٹوک دیے پھر بھی کر رہا ہے، تو اس شخص کو کہتے ہیں فاجر. اور یہ شخص یہ حلال سمجھ کر رہا ہے تو ایسے شخص کو کہتے ہیں کافر. ٹھیک ہے نا، اس کی بات سمجھ میں آ گئی. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آئے، میں نہیں یہ سمجھتا کہ کوئی شخص داڑھی کے کاٹنے کو حلال سمجھتا ہو. میں نے تقریباً بار دیکھا ہے، 15 سے 20 مرتبہ دیکھا ہے، اس شخص کی داڑھی جھالر نما ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی داڑھی نہیں ہے.
ان جاءکم فاسق، اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو تم اس کی پہلے مکمل تحقیق کر لو، مکمل اس کی تحقیق کر لو، کیونکہ نادانی میں تم ایسی کسی قوم کے اوپر بات نہ کہو، پھر شاید ہو سکتا ہے یہ بات کہنے کی وجہ سے کل تمہیں کوئی نادانی ہو اور افسوس کرنا پڑے، اس شخص نے ایسے ہی کام کیا ہے، بتلا دیا ہے کچھ اور نادانی کے اندر بول دیا ہے کچھ اور قوم کو اس کا نقصان بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو میں یہ بتلا رہا ہوں کہ اس شخص نے ایک حدیث پڑھی ہے بخاری شریف کی، کا نام لے رہے ہیں بخاری کا، ایک موقع پر تقریر میں یہ کہا ہے کہ ہم کسی شخصیت کے قائل نہیں، ہم اگر چاہتے ہیں تو شہر بنارس کی طرف منسوب کر کے اپنے آپ کو بنارسی بھی کہتے تھے، امرتسر شہر کی طرف منسوب کر کے ہم اپنے آپ کو امرتسری بھی کہتے تھے، ہم کسی شخصیت کے بھی قائل نہیں، ہم کسی شخصیت کے بھی قائل نہیں، اگر ہم کسی شہر کے اور کسی شخصیت کے قائل ہیں تو مکہ اور مدینہ کے قائل ہیں، اور